بسم اللہ۔ حضرت تھانوی نسبت کے لفظی معنی کیا ہے؟ رشتے کے، مضبوط رشتے کے ہیں، رشتہ ہو جانا۔ جیسے بچی کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی طے ہو گئی تو بولتے ہیں نسبت طے ہو گئی، تو رشتے کو بولتے ہیں۔ اب یہ رشتہ کس کا ہے؟ اللہ کا بندے کا ہے، بندے کا اور اللہ کا رشتہ مضبوط قائم ہو جائے، اس کو نسبت بولتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ بندے کی طرف سے دو چیز ہونا، تو اللہ کی طرف سے دو چیز ہوتے، تو یہ نسبت قائم ہوتی۔ تو بندے کی طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ دوام ذکر، دوام طاعت ہونا چاہیے۔ بندہ ایسا بن جائے کہ اس کو ہر وقت اللہ یاد ہو، کبھی نہ بھولے، دوام ذکر، بندے کے اندر اللہ کی یاد ایسے اتر جائے کہ پھر وہ کبھی اللہ کو نہ بھولے۔ اور اللہ کو نہ بھولنے کی وجہ سے اس میں اور کیا چیز آ جائے؟ دوام طاعت، کہ ہمیشہ کی فرما برداری آ جائے، پورے گناہ چھوڑ دے، وہ نافرمانی چھوڑ دے، بس اطاعت آ جائے اس نے۔ اسی کو آپ بولے ابھی کہ شریعت کی طبیعت بن جائے بول کے، سمجھے؟ پوری بات ایسی ہے۔ نسبت کہتے ہیں سچے پکے مضبوط تعلق کو، اور یہاں مراد ہے اللہ اور بندے کا تعلق۔ اس میں دو کام بندے کی طرف سے ہونا ہوتے ہیں، دو کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بندے کی طرف سے دو کام یہ ہوتے ہیں کہ کبھی وہ اللہ کو بھول نہ سکے، ایسا ذاکر بن جائے، ایسی اس کی مشق ہو جائے کہ وہ کبھی اللہ کو نہ بھولے، یہ ایک کام۔ دوسرا، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرے۔ کبھی ہو جائے تو توبہ کر لے گا، مگر اس کی زندگی اصلاً طاعت پہ آ جاتی ہے۔ تو بندے کی طرف سے دو چیز، دوام ذکر، دوام طاعت، اور اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے دو چیز۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قبولیت، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہاں جب تو میرا ہے بول کے مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے قبولیت۔ اور پھر گناہوں سے حفاظت، اللہ تعالیٰ خود پھر اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ شیطان سے بچتا ہے، نفس سے بچتا ہے، گناہوں سے حفاظت اس کی اللہ خود کرتے ہیں، پھر اللہ کی مدد رہتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں نسبت۔ تو بندہ کیسا ہو جائے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان اس میں آ جائے۔ اب دھیان کا یہ مطلب نہیں آدمی ذکر بھی کر رہا، گناہ بھی کرتے جا رہا، شریعت کے خلاف بھی چل رہا، تو وہ دھیان نہیں۔ ایسا اللہ کا دھیان بن جائے کہ پھر اس کے اندر سے گناہ نکل جائے، ہمیشہ کا فرما بردار بن جائے۔ ایسا بننے کے لیے ہم بیعت ہوتے ہیں۔ تو اس سے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بندے کو اپنا بنا لیتے کہ تو میرا ہے بول کے بولتے، تو میرا ہے بولتے، اللہ تعالیٰ میرا ہے بولتے، اس کا اللہ اس کے ہو جاتے، ہوگا۔ تو آدمی کے نیک بننے کی شرط اول کیا رہتی؟ ذکر الہی کا غلبہ ہو جانا رہتا، ایسا غلبہ ہو جائے کہ رگ رگ میں، نس نس میں ذکر آ جائے، کبھی بھول ہی نہیں سکے آدمی اللہ کو۔ اس درجہ جب تک آدمی ذاکر نہیں بنتا، اس وقت تک شیطان سے محفوظ نہیں ہو سکتا اور نفس سے محفوظ نہیں ہو سکتا، نفس قابو میں نہیں آتا اس کے۔ اسی ذکر میں پوری طرح کھو جانے کے واسطے مختلف سلسلوں میں الگ الگ تشریح ہے، اس کو فنا بولتے ہیں، فنا، فانی فی اللہ۔ اور بالکل اللہ کی یاد میں ایسا کھو جاتا کہ انہیں پوری دنیا کو بھول جاتا، ہر چیز کو بھول جاتا، اس کے بعد میں پھر دنیا میں آتا، مگر اس طرح سے آتا کہ اللہ سے کٹتا نہیں، پھر اس کو بقا بولتے، فنا اور بقا۔ اپنی مرضی سے سینہ ختم ہو جاتا، بھول جاتا انہیں اپنی سب چیزوں ختم، اس کے بعد پھر اللہ کے لیے جیتا انہیں۔ مر کے ہوتی ہے زندگی ہے حاصل،
ایسے مرنے کی تم دعا کرنا ہوتا، مر جانا آدمی ختم. اتنا اللہ کو یاد رکھنا، یاد کرنا کہ اپنے کو بھول جانا، اس کو بولتے فانی. وہ جب تک نہیں ہوتا آدمی شیطان کا کھلونا رہتا، اتنے ذکر کا غلبہ ہونا رہتا. اب چاروں سلسلوں میں فنا اور بقا کا الگ تشریح ہوتی، طریقے الگ الگ ہے، لیکن سب کا مقصود یہی ہے کہ پوری طرح آدمی اللہ کی یاد میں ایسا کھو جائے، ڈوب جائے کہ وہ حرص، حسد، کینہ، بغض، دنیا داری سب بھول جانا، نکل جانا. سب کچھ ختم ہو جانا. جو انسان میں جو رہتی جو چیزیں نفس، وہ پوری چیزیں ختم ہو جانا اس کے اندر، صرف اللہ کی یاد رہ جانا، اس کو بولتے فانی. تو اب قرآن مجید میں بھی ہر جگہ ذکر کثیر ذکر کثیر ذکر کثیر آتا کہ اگر تم کو کامیاب ہونا ہے، لعلکم تفلحون، فلاح پانا ہے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. پھر وہ کثرت کی تشریح پھر قرآن میں ڈھونڈے تو کیا بولتے ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کے عقل مند ایمان والے وہ ہیں جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں ذکر میں ہی ہوتے ہیں. بولے حدیث میں ہم دیکھنے گئے تو اگر حضور کے بارے میں آتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیکنڈ میں اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے. مسلم شریف کی روایت. کوئی ایک پل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کو بھولیں. ٹیکا چھوڑنا پڑتا، اب تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتے ہیں. کیا جملہ بولا میں ابھی؟ اب ذکر کثیر کی قرآن میں اب ڈھونڈیں گے. یہ تو ہم اللہ والوں کی بات شروع میں نقل کی، نسبت کی تشریح، ذکر ہونا بول کے. اب قرآن سے دلیل کیا ہے بولے تو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کثیر ہوئے تو کامیابی ہے بول کے لعلکم تفلحون. پھر اس ذکر کثیر کی تشریح قرآن میں کیا کرتا، کیا ہے کہ بیٹھے کھڑے لیٹے. تو اب ایک آدمی یا تو بیٹھے ہوئے رہتا ہے یا تو کھڑے ہوئے رہتا، لیٹے ہوئے رہتا، اور کوئی شکل ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے واسطے رکوع میں جاتا، ورنہ یا تو بیٹھ کے تو بھی رہتا، کھڑے کے رہتا، یعنی 24 گھنٹے بولنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. 24 گھنٹے ذکر کی حالت میں جو رہتا وہی کامیاب ہے بول رہے. تھوڑے ذکر والا کامیاب نہیں ہے بول رہے. وہ تو منافقین کے بول رہے کہ وہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں بول کے. یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا کہ ذکر کثیر ہونا یعنی 24 گھنٹے کا ذکر ہونا. اور اب حدیثوں میں جاتے کوئی بھی چیز کو دین میں ثابت کرنے کے لیے، تو حدیث میں گئے تو کیا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پل یذکر اللہ علی کل حین. مسلم کی یا بخاری کی روایت ہے کہ ہر سیکنڈ ذکر میں رہتے تھے. وہ ہونا. اور حضور ایک صحابی کو بولے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، حضور مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے بس وہ ایک مجھے کافی ہو جائے. تو حضور بولے تمہاری زبان کبھی بھی اللہ کی یاد میں تر رہے بولے. اب انہوں کیا تھے بولے تو دیہاتی آدمی تھے. دیہاتی آدمی کو فکری ذکر وغیرہ وہ سوچتے رہو کرتے ہو تو مشکل رہتا. اس کو رٹ مارتے جاؤ بولے تو آسان رہتا. زبانی ذکر آسان ہوتا ہے سمپل آدمی کے واسطے. تو حضور ان کو وہ بتا دیا تو کبھی بھی تمہاری زبان اللہ کی یاد میں تر رہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر زبان پہ چلتا رہے. تو ذکر کون سا مطلوب ہے؟ 24 گھنٹے کا ذکر. 24 گھنٹے کا ذکر والا دل ہو جاتا نا تبھی جا کے آدمی جب نفس پہ قابو پاتا. 24 گھنٹے کا ذکر ہونے سے کیا ہوتا کہ شیطان اس پہ حملہ ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حدیث میں جس وقت دل ذکر کی کیفیت میں ہوتا اس وقت حملہ نہیں ہو سکتا. تو آخری جملہ کیا تھا؟ کون بولتے؟ کہاں پہ بات ختم ہوئی؟ ان کے پاس جانے سے پہلے کیا بول رہا ہوں؟
یہ دیہاتی ذکر زبان سے اس وقت تک شیطان حملہ نہیں کرتا جب تک دل جاگتا ہے. پہلے تو میں کیا کیا ذکر کتنا چاہیے وہ بولا کہ 24 گھنٹے کا ذکر کثیر بول کے قرآن سے دلیل لا رہے ہم. نسبت میں 2 چیز ہونا بولے، ایک ذکر دائمی ذکر ہونا بول رہے ہیں، تو اس کی دلیل لا رہے کہ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ قیاموں و قعودوں وہ ہر حال میں ذکر رہنا، سمجھے. حدیث سے بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دوسروں کو بھی بولے ہمیشہ زبان تر رکھو، خود ان کی کیفیت کیا تھی کہ یذکر اللہ علی کل حین. تو ذکر کتنا ہونا ضروری ہے؟ تو دائمی ذکر ہونا، شیطان سے نسبت ہونے والا ہو تو دائمی ذکر والا ہونا. تو قرآن سے ہو گئی، حدیث سے دلیل ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے کیسا اس کی نسبت پکی ہوتی، فائدے ذرا اس کو میں کھولنا شروع کیا کہ جو آدمی دائمی ذکر میں رہتا شیطان اس پہ حملہ ہی نہیں کر سکتا. اب الگ ٹاپک شروع ہو گئے، وجہ صاحب نسبت کیوں گناہوں سے بچتا ہے، کہ اس کا اثر کیا ہے دائمی ذکر کا، وہ بولنا شروع کیا میں کہ جو دل ذکر کی کیفیت میں رہتا اس پہ شیطان حملہ کر ہی نہیں سکتا. وہ بھی حدیث شریف میں آپ سنیں کہ دل جب انسان غافل رہتا تبھی سونڈ ڈالتا انہیں ڈال کے وسوسے ڈالتا، ورنہ وسوسے ڈال ہی نہیں سکتا. اور جیسے ہی وسوسہ آتے ہی قرآن میں بولے تم اللہ کو یاد کرو وسوسے ختم ہو جائیں گے. بولے اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ میرے بندوں کو جب بھی شیطان وسوسے ڈالتے ہی وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے تو بھاگ جاتا. فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھ کھل جاتی، وسوسہ ختم ہو جاتا. تو جہاں ذکر ہے وہاں وسوسہ نہیں ہے، شیطان کا حملہ نہیں ہے. ذکر کی کیفیت میں شیطان ہے. اس کو اسی لیے حضور حدیث میں ذکر کو قلعہ فرما رہے ہیں. قلعہ ہے وہ، جیسے فورٹ میں آ کے فوج محفوظ ہو جاتی، دشمن حملہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی ذکر کی کیفیت میں شیطان حملہ نہیں کر سکتا. وہ شیطان سے آدمی جو ہے محفوظ ہو جاتا. پھر اللہ کیا بولتے؟ انا معہ اذا ذکرنی، بولتے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں بولتے ہیں. اب ساتھ ہے تو شیطان کیسا ہے کر سکتا؟ خصوصی اللہ کی معیت ہوتی. ایک تو اپنے کو جو دین سے ہٹانے والے کون ہے؟ شیطان، نفس. شیطان اور تو شیطان تو آ نہیں سکتا ذکر والے کے پاس. دوسرا ہے نفس ہمارا. نفس جو ہے ذکر والے کو بھی ستاتا انہیں، ضد کرتا. نفس کب دبتا؟ ذکر کرتے کرتے ایسے مقام پہ پہنچ جانا آدمی کہ ذکر سے لذت ملنے لگے. ایک مقام آتا ذکر کرتے کرتے کہ ادھر ذکر کرنے سے ادھر سے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی نا، انوارات. اتنا دل پاک ہو جانا، اتنا دل پاک ہو جانا کہ جواب میں ذکر کے انوارات آتے رہنا، یعنی روحانی غذا ملتی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ایک تو کیا ہے، دل صاف ہوتا ذکر سے. سقالۃ القلوب بولے کینہ بغض گناہ کا جو اثر ہے نا، ذکر کرتے 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 وہ صاف ہوتا. وہ انوارات گندے دل میں نہیں آتے. انوارات جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، جس کے اندر نفسانی خیالات ہے، گندگی ہے، گندے دل میں انوارات نہیں آتے، پاک دل میں آتے. اس واسطے ذکر اسٹارٹ کرتے ہی نفس نہیں مر سکتا. کیوں؟ انوارات آنا تو جب انوارات کا مزہ رہتا روحانی. تو جب آدمی ذکر کرتے کرتے دل ایک پاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ذکر کے جواب میں انوارات لینے کی قابل ہو جاتی ہے اس کی روح، وہ جذب کرنے کی قابل ہو جاتی نا. تو اس میں پھر اتنا مزہ رہتا کہ گناہ میں اتنا مزہ نہیں رہتا. ذکر کی لذت جسے ملتی بولتے ہیں، جو جنت کی لذت ہے. تو جنت کی لذت کے سامنے دنیا کی لذت کیا حیثیت رکھتی؟ ایک آدمی کو جنت کی حور ملی ہوئی ہے، اس کو دنیا کی وہ لڑکی دی تو اسے دل بھرتا اس کا. تو جنت کی لذت ہے ذکر کی جو لذت ہے. تو جب ذکر کرتے کرتے دل پاک ہو کر
ذکر کے جواب میں انوارات آتے ہیں اور دل جذب کرنے لگتا ہے روح کو، تو پھر اس کی لذت اتنی زیادہ رہتی ہے کہ گناہوں میں اتنا مزہ نہیں رہتا۔ جب ہمارا نفس بھی گناہ چھوڑ دیتا یہ دیو بولتا انہیں، نفس بھی بولتا یہی چھونا، وہ نہ کو ادھر جاتا ہی نہیں، انہیں یہی چھونا بولتا، اس لیے کہ نفس کو مزے سے مطلب ہے، زیادہ مزے آئے تو یہی چھونا بولتا، اس طرح سے نفس بھی دب جاتا ہوگا۔ پھر سنو، پہلے یہ بتایا ہے کہ بندے کی طرف سے کثرت ذکر ہونا بولے نا، تو اب ذکر کے فائدے بول رہے، ذکر سے نسبت کیسا بنتی ہے وہ سمجھا رہا ہوں میں، کہ اللہ اور بندے کے رشتے کو توڑنے والے ہیں شیطان اور نفس، اور یہ دونوں کا علاج ذکر کرتا ہے۔ جب ذکر دائم ہوتا ہے تو کرتا ہے، اس کو میں کھول کے بتایا کہ ایک تو شیطان کو مار دیتا ذکر، اس لیے کہ ذکر کی وجہ سے وسوسہ نہیں ڈال سکتا، قلعے میں آ جاتا۔ دوسرا نفس ہے، تو نفس کو بھی ذکر مار دیتا ہے، مگر کب مارتا ہے کہ جب ذکر کرتے کرتے دل پاک ہو جائے اور روح ذکر سے وہ روحانی لذت لینا شروع کر دے، تو اس روحانی لذت کا اتنا مزہ ہوتا ہے کہ نفس بھی بولتا دنیا نہیں ہونا، اس میں زیادہ مزہ ہے۔ تو ذکر دو دشمنوں کو بھی مار دیتا، اس سے رشتہ مضبوط ہو جاتا۔ تو یہ آخری کا جو پوائنٹ تھا وہ کیا ہے؟ اب بولو، عنوان بولو خالی اس کا ذکر کے فائدے ہے، اولے بات ہے۔ ذکر سے نسبت کیسے بنتی ہے اس کی تفصیل ہے، رشتہ مستحکم کیسا ہوتا ہے اس کی تفصیل ہے۔ عنوان دینے آنا گفتگو کا تو وہ پوری بات دماغ میں بیٹھتی، ایسا عنوان دینا کہ اس میں پوری بات کور ہونا تو بیٹھتی دماغ میں بات۔ ذکر سے نسبت کیسے بنتی ہے اس کی وضاحت کرا میں آخری میں، کہ نسبت تو بولتے ہیں مضبوط رشتے کو نا، اس مضبوط رشتے کو توڑنے والے کون ہیں؟ دونوں ہے، وہ دونوں کو ذکر کیسا توڑتا وہ سمجھایا میں، کہ جب ذکر کثیر ہوتا ہے، ذکر دائم ہوتا ہے، تو ایک تو ہر وقت شیطان سے محفوظ ہو جاتے، قلعے میں آ جاتے، شیطان میں فیل ہو گیا۔ دوسرے نفس سے جب ذکر اس درجہ ہوتا ہے کہ روحانی لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے، تب نفس بھی ٹھیک ہے یہی چھونا بولتا، تو نفس بھی فیل ہو جاتا، گناہ بھی چھوٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو بہرحال ہم جو سلسلوں میں جڑتے ہیں اللہ سے سچا تعلق بنانے کے لیے، اس کے لیے پہلی چیز کیا رہتی ہے؟ ذکر، سمجھے، اور ذکر کا رزلٹ کیا آنا کہ شریعت والی زندگی ہو جانا۔ ذکر کا مقصود ہے شریعت والی زندگی، ذکر بھی کر رہے گناہ بھی کر رہے، ذکر بھی کر رہے گناہ، تو مطلب ختم ہو گیا وہاں۔ ذکر کر رہے مگر گناہ نہیں چھوٹ رہے، چلتے جا رہے گناہ، تو وہ پھر وہ ذکر سے فائدہ نہیں۔ گناہ چھوٹ جانا، شریعت پہ آ جانا زندگی۔ تو ایک تو ابھی ذکر کی تشریح میں ہی چھٹ جاتا بول کے ابھی آئی نا ذکر میں، پھر الگ سے ہی بولنا پڑتا ہے اس کو کہ دوام طاعت، کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والا ہونا آدمی، نافرمانی نہیں کرنے والا، جو کام بھی کرے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ویسا کرنا بولے تو کیا رہتا، ایک طرف تو علم دین رہنا پڑتا ہے، جیسے گناہ کیا ہے، شریعت کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، تو دوام کی طاعت کہاں سے آتی؟ اس لیے صاحب نسبت ہونے کے واسطے شریعت کا علم بہت ضروری ہے، اس کے بغیر صاحب نسبت بن ہی نہیں سکتا۔ شریعت کا احکام کا علم رہنا بہت پورا مکمل عالم ہونا ضروری نہیں ہے، کہ انہیں منطق بھی جان رہا ہے، انہیں اصول حدیث بھی جان رہا ہے، اصول فقہ، وہ سب ضروری نہیں ہے، مگر احکام تو معلوم ہونا اللہ تعالیٰ کی۔ احکام معلوم ہوں گے تو ہی ہم احکام پہ عمل کریں گے نا۔ تو ایک تو احکام دین کا علم ہونا، دین کی سمجھ ہونا، دوسرے ذکر اللہ کی معرفت کے ساتھ ہونا، اللہ کی پہچان کے ساتھ ہونا۔ پہلے اللہ جیسے ہے ویسا پہچان کے ان کا دھیان رکھے تو آدمی ٹھیک ہوتا۔ وہ کیسے پہچانے والے خالی اللہ 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 کر رہا، تو دل بھی اللہ اللہ بولتا، سب اللہ یہاں سب اللہ اللہ، مگر پھر بھی گناہ ہوتے، کہ وہ تو معرفت کے بغیر علم ہے اس کا۔ یہ دھیان رہنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری رگِ جان سے بھی قریب ہیں، یہ معلوم رہنا۔
اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کو ہی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فحش کو ناپسند کرتے ہیں. جاننا اللہ کو، اللہ بھلائی کو ہی پسند کرتے ہیں، اللہ برائی کو پسند نہیں کرتے. اور اللہ حساب لینے والے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ تیار کروا رہے ہیں، اور اللہ ایک دن حساب لینے والے ہیں. اللہ اچھائی کی جزا دینے والے ہیں، برائی کی سزا دینے والے ہیں. تو اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے. جو اللہ کے 99 نام ہیں وہ جاننا. اللہ کیسے جان کے اللہ کو یاد کرے تو انسان بدلتا، اللہ کیسے جانے بغیر اگر یاد کرا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کیا پسند کرتے ہیں، اللہ کیا نہیں پسند کرتے وہ جاننا، وہ شریعت کا علم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ دیکھنے والے ہے، اللہ سننے والے ہیں، اللہ رگے جان سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ برائی کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھلائی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت میری نگرانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا برائی کرے تو، پھر انہیں سزا بھی دیتے ہیں. اس کو معلوم ہے نا کتنے لوگوں کیا ہے دنیا میں سزا اتنی دیتا بولنے والے ہیں، چھوڑ دیا ہمارے کو اللہ. عیسیٰ علیہ السلام لٹک گئے، وہ ختم، سزا ختم ہو گئی سمجھ رہے لوگ. تو لوگ اللہ کو مان کے بھی زندگی چینج نہیں ہوتی ہے کہ اللہ سزا دینے والے ہیں کہ انہوں نے دوسرا چور راستہ نکال دی. ایک مسلمان ہے، انہیں بولتا کہ حضور شفیع المذنبی ہیں، گناہ گار اپن ہے تو چنو شفاعت کرتے، ہمارے گناہ گاروں کے نبی ہے. انہیں بولتا ہوں شفیع المذنبی ہیں ہمارے محمد. ارے نیکوں کا تو اللہ ہے، بروں کا ہم محمد ہے، ہم بروں کے بولتے ہو نا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کو بخشانے کے واسطے سے، پھر تو انہیں بخشوانے کا ایسا مطلب سمجھ کے پھر کتنے خود بھی اللہ اللہ کرے تو گناہ کرتے رہتا ہے. اس کے دل میں ہے کہ اللہ بخشواتے بول کے، حضور بخشواتے بول کے اس کو. تو اللہ کی صحیح معرفت کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والے ہیں، کسی کو کوئی گنجائش نہیں. اللہ ناراض رہے جب کوئی دوسرا بخشوانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود بولیں گے والوں کو عزت دینے کے واسطے، ان کے بارے میں آپ سفارش کر سکتے ان کے بولے تو آپ کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب نہیں چاہ رہے آپ نہیں کر سکتے. جس آدمی کے بارے میں اللہ حضور کے دل میں ڈالیں گے اس کی شفاعت اس کی کریں گے حضور. وہ بھی پھر کس پہ ہے نربھر، وہ اللہ پہ چھو. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کو اللہ اجازت دیں وہی سفارش کرے گا، اور اللہ جو بولنا پسند کریں گے وہی بولیں گا، اس سے زیادہ نہیں بولیں گا. تو معاملہ پھر اللہ پہ ہی ہے. تو یہ میں کیا پوائنٹ بولا تھا یاد ہے گا؟ بولیں گے یہ آخری کیا پوائنٹ بولا تھا، بولو ذرا. آخری پوائنٹ ہے اس کے لیے اللہ کی علم ہونا ضروری ہے، علم شریعت، اور پھر اللہ کی معرفت کہ اللہ پاک ہے، قدوس ہے اور نیک ہے. اللہ برائی کو پسند نہیں کرتے، اللہ سزا دینے والے ہیں. نسبت کا دوسرا پہلو جو بول رہا ہوں میں، دوا میں ذکر ہو گیا اس سے پہلے، اب دوا میں طاعت کا بول رہا ہوں، وہاں سے لائے نا، شروع سے پکڑے. ہاں تو دوا میں طاعت کیسا آتی وہ بول رہا ہوں میں. گناہ سے محفوظ کیسا بنتا آدمی، دوا میں طاعت کیسا آتی. ایک تو شریعت کا علم ہونا پڑتا ہے تو طاعت ہوگی، شریعت کا علم ہی نہیں ہے تو احکام ہی نہیں معلوم ہے تو طاعت کیسا ہوتی. دوسرے ذکر کرنے والا اللہ اللہ تو بول رہا لیکن اللہ کی پوری معرفت کے بغیر بول رہا ہوں تو اس وجہ سے اللہ اللہ بھی بولتے رہتا مگر پھر گناہ بھی کرتے رہتا. اللہ گناہ پہ پکڑنے والے کا دھیان نہیں ہے اور ایک چھڑانے والا ہے اس کے دماغ میں ہے. اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے. اللہ میرے سے قریب ہے، اللہ میرے سے یہ چیز ناپسند کرتے ہو کہ اس کو وہ نہیں ہے. اس واسطے ایک طرف سے اللہ سے محبت بھی کر رہا، گندا کام بھی کر رہا کیونکہ اللہ وہ چیز ناپسند کرتے ہو. گانے بجانے میں لگا ہوا ہے، رقص کرنے میں لگا ہوا ہے، اور پھر اللہ کی محبت میں رقص کرتا ہوں الٹا. تو معرفت نہیں ہے. اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ذکر ہے وہاں، مگر اللہ کی معرفت نہیں رہنے سے. اللہ کیسے پہچاننا، پہچان کے اللہ کو یاد رکھے تو زندگی بدلتی. اللہ کیسے نہیں پہچان کے اللہ کو یاد. اب ہندو ہے پورے اللہ کو یاد کرتے، کتنے کی راما راما بولتے رہتے وہاں، اٹھے بیٹھے راما 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 بولتے رہتے، مگر ان کو یہ نہیں معلوم یہ راما راما پوجا کرنے کو پسند نہیں کرتے. اللہ وہ نہیں معلوم ان کو، اللہ کا نام لے کے پوجا کرتے رہتے.
مورتی کو سامنے رکھ کے وہ اوپر والے اے بھگوان اے ساری جگت گرو بول کے بولتے رہتا ہوں. مورتی جگت گرو نہیں ہے. جو جگت گرو ہے انہیں جو ہے مورتی کو پسند نہیں کرتا. انہوں یہ دو بات نہیں معلوم ان کو. اللہ کو یاد کر کے کرتے رہتے مگر اللہ کے خلاف کام کرتے رہتے, کیونکہ اللہ کو پہچانے بغیر اللہ کو یاد کر رہے. اللہ کو پہچاننا, ذکر کرتے وقت بھی ذکر کا مقصود یاد رہنا ایک آدمی کو کہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ نافرمانی میرے اندر سے نکلنا. اس کے بغیر ذکر کرے تو فائدہ کیا. یہ تو سب تفصیلات ہے. اصل نسبت کیا ہے معلوم رہنا, ہاں, کہ نسبت یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے ذاکر بننا. یہی سارے نبیوں کا طریقہ رہا ہے. انسان اچھا سچا مسلمان بننا بولے تو 24 گھنٹے کا ذاکر بننا ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا, دل میں اللہ کی یاد ایسی نہیں قائم ہوگی تو آدمی پورا دیندار کبھی بن ہی نہیں سکتا. شیطان اس سے کھیلتے رہتا, اس لیے کہ جب بھی ان غفلت میں جاتا شیطان آ کے حملہ کر دیتے رہتا. اور اس کا نفس مرا ہی نہیں ہے, اس کا نفس پوری طرح پاور میں ہے تو نفس تو اس کو پٹک دے دیتا. نفس کے اندر کی پوری لذت پسندی نکال دینا, نکال دے کے اللہ کی محبت کی لذت میں لا لینا اس کو. آج کل کیا ہے, اکثر مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے دیندار بننے کا طریقہ کیا ہے. کہ اللہ سے سچا تعلق کا یہ طریقہ معلوم نہیں. جب تک ذکر کثیر نہیں ہوگا میں دیندار نہیں بن سکتا, یہ نہیں معلوم لوگ. اس لیے کیا ہوتا ہے, ذکر کر لیتے, کیا بیٹھتے بھائی, کیا فرض ہے, کیا وہ نفل ہے, وہ سمجھتے. سب کام چھوڑ کے ذکر پڑھنا, اللہ کا دین پھیلاؤ بولتے ہیں. کیا اللہ اللہ کرتے بیٹھے, گشتیں کرو, ملاقاتیں کرو, یہ کرو, کتابیں لکھو, قوم کی خدمت کرو, انسانوں کی خدمت کرو. یہ کیا جی, جب دیکھو اللہ اللہ کرتے رہتے. ایسا کنفیوژن ہو جاتا ہوگا ان لوگوں کو, کنفیوژن ہو جاتا. جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں بیٹھتی نا اندر, وہ نفس نہیں مرنے کی وجہ سے وہ نیک کام کرتے رہتے, اس میں ذاتی خوشی رہتی, اس کی دکھاوا رہتا اس کے اندر, نفس لذت رہتا. اللہ کے لیے نہیں کرتا انہیں. غریب کی خدمت کرتے رہتا اور دل بولتا کتنے غریبوں کی میں خدمت کرا ہو, کہ نفس مزہ لے. اللہ کے لیے نہیں کر رہا انہیں, اپنے مزے کے لیے کر رہا. اپنے ہی مزے کے لیے کر رہے تمہارا ثواب ختم ہو جاتا. تو دین کے سارے کام ناکام ہو جاتے ہیں جب تک کہ نسبت نہ ملے, جب تک کہ ذکر کثیر نہ ہو, دل ذاکر نہ بنے, تو سارے کام کر کے بھی زیرو رزلٹ آتا. اس لیے پہلا کام ہے صاحب نسبت بننا, اس کے بعد ہی سارے کاموں کی قیمت لگتی اللہ کے پاس. اللہ سے سچے تعلق کے بغیر تم ساری دنیا بھی بدل دیے تو اللہ تعالیٰ بولتے تو میرے واسطے بدلا تھا کیا, بولتے ختم. اتنا کس کے واسطے بدلا تھا, میرا تیرا رشتہ نہیں تھا, بولتے اللہ کے نسبت نہیں تھی تیری میری, تو میرے لیے نہیں جیتا تھا, تو اپنے لیے جیتا تھا. تجھے کام اچھا لگا اس لیے کر رہا تھا, تو میرے لیے کر رہا تھا کیا پوچھتا. جس کی اللہ سے نسبت نہیں ہے اس کی ساری زندگی کے اعمال بھی زیرو ہونے والے ہیں. صاحب جب تک جو ہے ایک نہیں لگیں گا, کتنے بھی زیرو زیرو تھے پھر وہ ایک کے بعد ادھر لگے تو زیرو کی قیمت ہوتی, ادھر لگے تو کوئی ایک اللہ آنا, پہلے اللہ کا رشتہ آنا, اس کے بعد اب کتنے نیکیاں کرتے جب وہ نیکی بنتی. صاحب نسبت ہی نہیں بنے, خالی زیرو میں لگا لیتے گئے تو وہ زیرو چھے. وہ پہلے ایک اللہ سے تعلق ہونا, اللہ کے لیے ہی جینا, اللہ کے لیے مرنا, اللہ کے لیے عمل کرنا, تو ہی وہ دینی عمل ہے. اللہ کے لیے نہیں کر رہا انہیں, نفس کے لیے کر رہا گیا. تو ذکر کثیر کے ذریعے سے اللہ کا بنتا آدمی. وہ بننے کے بعد اس کے سارے کام اللہ کے لیے ہوتے, ورنہ نہیں ہوتے. اس لیے پہلا کام کیا ہے, ذکر کثیر والے بننا. نہیں تو شیطان گھس جاتا, نفس گھس جاتا ہوگا. تو بہرحال میرے بھائی ہو, ہم سب کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق بنانا بہت ضروری ہے. اسی کو نسبت بولتے ہیں. اسی نسبت کے لیے یہ سارے اللہ والوں کے سلسلے ہیں, بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دینا. نسبت کا مفہوم بھی آج معلوم ہو گیا.
اب یہ نسبت حاصل کرنے کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ ایک تو ضروری علم دین حاصل کرنا پڑتا. حال ہی تم 10 سال سے ذکر کرتے جا رہے ہیں مگر علم دین نہیں ہے تو فائدہ نہیں. دین کی پوری سمجھ پیدا کرنا ضروری ہے، تھوڑا 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 کر. اس لیے کہ اس دین پہ چلنے کے لیے ہی ذکر کر رہے ہیں. آپ پیٹرول ڈالتے کہ سامنے روڈ ہے تو چلیں گے نا، روڈ اتنی ہے تو گاڑی چلتی کہاں؟ تو اللہ کی مرضیات کا علم ہے تو اس کے بعد ہی ذکر سے جو پاور آئیں گا، اللہ کی محبت آئیں گی، تو آپ چلیں گے کس پہ؟ دین پہ چلیں گے، احکام پہ چلیں گے. احکام اتنی معلوم ہے، روڈ اتنی ہے، ٹوٹی پھوٹی ختم، روڈ ٹوٹ گئی، کھائی ہے وہاں. اب اس پہ کوئی مہنگی گاڑی لا رہے آپ، 10 کروڑ کی گاڑی لا کے، روڈ نہیں ہے، اب کہاں بگاتے؟ تو دین کا علم احکام پہ چلنے کے لیے آپ ذکر کر رہے، پاور جو لا رہے، جذبہ لا رہے، احکام پہ چلنے کے لیے لا رہے. احکام اتنی معلوم ہے آپ، اللہ کی مرضی اتنی معلوم ہے آپ کو، تو کس پہ چلتے ہیں؟ اس لیے جو لوگ ذکر کر رہے ہیں اب ان کو ہم سختی کر رہے، بھائی دینی کتابوں کو پڑھو. کتنے بھی 10 گھنٹے ذکر کر رہے ہوں گے مگر دینی کتابیں نہیں پڑھیں گے، اچھا دل میں نہیں اتاریں گے تو فائدہ نہیں. دین کی سمجھ ضروری ہے. یہ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ نسبت کیسا حاصل ہوتی سمجھا رہا ہوں. نسبت سمجھا دینے کے بعد اب نسبت کیسا حاصل ہوتی سمجھا رہا ہوں. کوئی بھی بات کر رہے تو ترتیب سیٹ کرتے رہتے دماغ میں بیٹھتی ہو، نہیں تو وہ بات بیٹھتی نہیں دماغ میں. نسبت کیسا حاصل ہوتی؟ دین کی سمجھ حاصل کرنا. ورنہ شیطان کتنا بھی ذکر والا ہو اس کو بھٹکایا تھا. شیطان سے بھٹکنے سے بچنے کے واسطے علم دین چاہیے ذکر کے ساتھ ساتھ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کثرت ذکر. وہی ذکر کثرت سے کرتے 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 جب آدمی بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں کھونے کا لیول آنا، اس میں فنائیت، فنا کا لفظ آتا. ذکر اتنا کرنا کہ فنا ہو جانا آدمی، اس میں آدمی پہ چھا جانا وہ ذکر. اس واسطے جب ہم مراقبے کو بیٹھتے تو یہ ہمارا پہلا سبق ہے. 35 سبق ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں. یہ پہلے سبق سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک دوسرے سبق میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اتنا ذکر نہ کرے کہ اس کو بھول جانا کہ میں بیٹھ کے ہوں. مراقبہ کرتے کرتے پہلے کیا ہوتا، 45 منٹ 40 منٹ بیٹھتے نا، تو کسی کو مہینے کے بعد، کسی کو چند مہینوں کے بعد بیٹھنا آتا اس کو. اس سے پہلے اس کو اٹھ کے جاؤں چلتا انہیں ذرا ٹک کے بیٹھنا آتا. 45 منٹ بیٹھے تو ٹک کے بیٹھنا آتا. اب 45 منٹ سے اب آگے بڑھا انہیں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ. اور پھر بیٹھتے وقت اچھی طرح سے سب سے میں کٹ رہا ہوں بول کے اچھا اپنے کو سمیٹ لینا. پرندہ اڑنے سے پہلے پوری طاقت لے کے اڑتا پھر. تو میں سب سے کٹنا، میں صرف اب اللہ کی یاد میں کھو رہا ہوں بول کے ایک اہتمام سے اللہ کی یاد میں بیٹھنا. تو اس طرح 45 منٹ سے آگے جب بیٹھے گا آدمی تو جب یہ جو خیالات، شروع میں جو ہے آدمی بیٹھتا مگر خیالات کی چکری چلتی رہتی. 45 منٹ بھی بیٹھا تو بیٹھنے تو آ جاتا مگر خیالات رکتے نہیں، خیالات چلتے رہتے، وسوسے خیالات چلتے رہتے اور اتنے پاور سے چلتے رہتے کہ انہیں ذکر چھوڑ کے اس میں کھو جاتے رہتا، بار بار خیالات میں کھو جاتے رہتا. وہ اسٹیج جانا بولے تو کیا کرنا ہو، اچھا یکسوئی سے بیٹھنا اور اب 1.5 گھنٹے تک جانا. ایک بیٹھک دن بھر میں 3 گھنٹے تک جانا، 3 گھنٹے 2 بار میں کر کے جم کے بیٹھے گا تو اب وہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ خیالات اس کے ختم ہوں گے. خیالات ختم ہو کے ایسی پوزیشن میں آنا کہ میں کتنی دیر بیٹھا وہ احساس نہیں ہونا، بھول جانا انہیں اپنے آپ. یہاں پر اللہ اللہ کرتے ہوئے بھول جائے گا تو یہ لطیفہ فنا ہوتا.
یہاں ہماری روح کا یہاں ایک نور ہے، یہاں ایک نور ہے، یہاں ایک نور ہے، یہاں ایک نور ہے، یہاں ایک نور ہے. پھر یہاں نفس کا لطیفہ ہے، یہاں پورے جسم کو کنٹرول کرنے کا. تو وہ لطیفہ بھول جانا بالکل اپنے کو. جب بالکل ہم غائب ہو جاتے اس وقت جو ہے اللہ کا ذکر اس میں جب سرایت کرتا تو اس کے اندر جو گندگی تھی وہ جب جا کے ختم ہوتی. یہاں جو نور ہے اس میں شہوت کی گندگی ہے. دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس میں جو آتی چیز شہوت، عورتوں کی طرف حد سے زیادہ رغبت اور اللہ کو بھول جانے کی بیماری، یہ لطیفے میں ہے. یہ لطیفے میں جو غلاظت آتی ہے اس میں ہے. تو جب یہاں ذکر کرتے کرتے آدمی بھول جائے گا اپنے آپ کو، غائب ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد وہ لطیفے کے اندر سے وہ گندگی ختم ہو جا کے اس کا سیکس ڈسپلن اس میں آئے گا، گندے خیالات پہ کنٹرول اس پہ آئے گا. تو جب تک یہ لطیفہ فنا نہیں ہوتا اس کے اندر کی برائی جاتی نہیں. فنا ہو کے پھر بقا اللہ کے لیے رہنا ہونا. جب آ جا کے تو ایک ایک لطیفے کی فنا ہونا ہو تو وہ لطیفے پہ آدمی بھول جانا کہ میں بیٹھا کتنی دیر بیٹھا کہ سو بھی بھول جانا انہیں، پتہ ہی نہیں چلنا اس کو، الارم اٹھانا اس کو. تو یہ ہمارے سلسلے میں ایسا ہے. دوسرے سلسلوں میں الگ طریقہ ہے. اور سلسلے قادریہ ہے، فکری سلوک ہے. فکر وہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کا مفہوم کا دھیان کرواتے ہیں. اب سلسلے اس کی تعلیمات سمجھا تو بہت دیر لگتی، پھر پورا کھولنا ہو تو ٹائم لگتا. ہر ایک سلسلے کو اس کی الگ محفل چاہیے. پرانے ساتھیوں میں ٹھیک ہے وہ. تو وہ لوگ تصور میں اللہ مالک ہے اور ہر چیز مملوک ہے کا مشق کراتے لوگ. کوئی بھی چیز دیکھتے ہی یہ بنائے کون؟ اللہ. جو بنایا انہیں مالک رہتا، دوسرا مالک رہتا. کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ جو بنایا مالک کون رہتا؟ وہی رہتا. تو یہ چیز کا مالک کون ہے؟ اور یہ چیز کیا ہے؟ مملوک ہے. اس کی پراپرٹی، اس کی چیز ہے. اس کی مشق کراتے. دیکھتے ہی کوئی چیز دیکھتے ہی اللہ مالک ہے، یہ مملوک ہے. ہاتھ پہ نظر پڑتے ہی ہاتھ ہے بول کے بعد میں یاد آنا، پہلے کیا یاد آنا؟ اللہ مالک ہے، یہ اللہ کی چیز ہے بول کے آنا. اتنے مشق کرواتے اس کو. 24 گھنٹے اس کا دھیان کرتے رہو. جس چیز پہ دیکھو مالک کس کے؟ اللہ. یہ چیز اللہ کی مملوک ہے. اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ وہ چیز کا نام بعد میں یاد آنا، پہلے مالک اللہ ہے یاد آنا. وہ مشق کراتے، فکر کی مشق کراتے. کیوں؟ جب بنائے وہ ہیں تو مالک بھی وہی. یہ فکر کی مشق کرانے سے کیا ہوتا کہ مالک کی بات چلنا، دوسرے کی چلنا. مملوک پہ بات کس کی چلتی؟ مالک پہ چلتی. جب 24 گھنٹے آدمی کا دھیان بن جاتا اللہ مالک اللہ، ہاتھ سے گناہ کرنے جاتے تو کیا ہوتا؟ مالک کون ہے؟ تو کس کی چلا رہا بول کے آ جاتا، رکاوٹ ہو جاتی، گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتا. جب اس کی اچھی مشق ہو جاتی تو پاؤں گناہ کی طرف جاتے ہو تو ایک دم اس کو پہلے یاد آتا مالک اللہ بولتے، پھر تیری کی چل رہی اور کیوں بات آتی. تو ایسے اس میں سلوک فکری ہے. اس میں ایسے قرآن حدیث کے نقطوں کو غور کرنے لگاتے کہ اس ذریعے سے ان پہ اللہ کی یاد غالب ہو جاتی ہے، پھر گناہ نہیں کر سکتا آدمی. اب سلسلے چشتیہ میں کیا کرتے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آواز سے کرتے. نہیں ہے کوئی آواز سے کرتے 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 وہ ذکر کے جوش میں اللہ کا دھیان بیٹھ جاتا. اس میں آواز سے کرا کہ اللہ کا دھیان بٹھاتا. اس میں تو الگ الگ طریقے ہیں، مگر سب کا مطلب کیا ہے کہ اتنا ذکر چھا جائے کہ آدمی اپنے کو بھول جائے، اللہ ہی یاد رہے، تب جا کے گناہ چھوٹتے. اتنی مشق کرنے سے پہلے گناہ نہیں چھوٹتے. تو وہ یہ سب اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ ایک تو یہ محنت ضروری ہے، بلکہ اس سے پہلے کل میرا پوائنٹ تھا کہ جب تک آپ صاحب نسبت نہیں بنے، ایک ڈالنے سے پہلے زیرو ڈال لیتے گئے تو زیرو رہتے ہو. پہلے اللہ سے رشتہ بناؤ آپ، پھر اس کے بعد آپ دین پھیلاؤ، مخلوق کی خدمت کرو، اس کا ثواب ملتا. تم اللہ کے نہیں بنے، ابھی اللہ کی یاد کا غلبہ نہیں. آپ کچھ بھی کام کر رہے تو کبھی کام غصے سے کر رہے، اپنے غصے کی وجہ سے کر رہے، کبھی اپنے مزے کی وجہ سے کر رہے، آپ کبھی اپنی تعریف کی وجہ سے کر رہے، کبھی آپ کو ایک کام اچھا لگ رہا بول کے کر رہے. تو آپ اللہ اتنے مانا، ایک اتنے آیا تو اب زیرو لگا کیا فائدہ.
اب انسان میں ہے ہر قسم کے جذبات ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، سب ہے، وہی چاہ جاتی بیچ میں، وہ اللہ نہیں آتا، ایک نمبر نہیں آتا. اس وجہ سے نسبت حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر نسبت کے جینا بیکار ہے، حاصل کچھ نہیں ہوگا، سارے اعمال غلط ہو جاتے. تو وہ نسبت حاصل کرنے کے واسطے محنت کتنی لگتی ہے اس کا اندازہ لگانے کے واسطے میں بولا کہ فنا ہے اس میں، فنا. اس حد تک آپ ذکر کرو کہ آپ کا ایک ایک لطیفہ فنا ہو جانا، آپ کی انانیت، اپنے آپ کی نفس کی جو خصوصیات ہے وہ مر جانا، اس حد تک آپ مشق کریں تو وہ نسبت بنتی. کام ضروری ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہا، کام کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہا. اب فائدہ کیا ہے صاحب؟ ایک لفظ میں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اس کا جب آپ اللہ کے ہو گئے، آپ کی مرضی ختم ہو گئی، آپ اپنی مرضی سے کسی سے بات کرتے نہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرتے، آپ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے، تو آپ اللہ کا ہی کام کر رہے، آپ اللہ کے ہو جاتے. بندہ اعلیٰ ہو جاتا، فاعل اللہ ہو جاتے، اس کا دن خالی اعلیٰ رہتا، کرنے والے کون ہو جاتے؟ اللہ ہو جاتے. اس کی مرضی ختم ہو جاتی. اب جو کر رہا ہے نا وہ اللہ کی مرضی کر رہا، بولے سا جب اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہو رہی تو وہاں اللہ کی طاقت آ جاتی. وہاں یعنی اپنے لیے کر ہی نہیں رہا ہے تو پھر وہاں اللہ کی طاقت اس میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی. اپنی مرضی سے ختم ہو گئی اس میں. ایک صاحب جو ہے، تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ، وہ بیچ میں جو ہے دریا تھا، سمجھے، اس طرف لاہور شہر کچھ تھا، وہ کون سا شہر ہے معلوم نہیں. تو ان کے اوپر ایک مقدمہ ایسا پھنس گیا، آ گیا کہ اب وہ اس میں بچنا مشکل تھا. تو انہوں جو ہے پورے راستے جب فیل ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، تو آخری پیش وقت آیا تو انہوں نے ڈھونڈے ہوئے کس کے پاس جائیں گے دعا کرا لینے کے واسطے. تو کوئی بولے کہ دیکھو وہ جمنا کے کنارے جو ہے، نہیں وہ مقدمہ تھا ان کا، مقدمے کے واسطے جانا تھا ان کو دریا کے اس پر. اس دن سیلاب آیا ہوا تھا، وہ ندی جو ہے پورے زور پہ چل رہی ہے، اگر مقدمے میں نہیں جائیں گے تو ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا، ایسا تھا. اور ندی چل رہی، دریا چل رہی ہے بہت تیزی سے. اور پریشان ہو گئے، میرا جانا ضروری ہے، کیسا؟ تو پریشانی میں کسی سے بولے کہ کیا کروں، ندی تیز چل رہی ہے. تو بولے فلاں وہ بزرگ رہتے وہاں، ان سے دعا کرو، دعا کرواؤ، جانے کا راستہ نکل جائے گا بولتے. تو اب ان کے پاس جاتے، جا کے بولے تو انہیں چھڑکتے تھے، کون بولا تیرے کو میں گناہ گار آدمی، میرے کیا معلوم، کچھ نہیں بول کر چھڑک کے بھیج دیتے رہتے ہر بار. یہاں آیا کیسا تو بولتے ہو. بہرحال انہوں پیچھے پڑ جاتے. تو ان کے گھر میں اندر جو ہے جھوپڑی میں اندر بیوی رہتی، انہوں وہ آدمی کو بولتے، وہ بزرگ، وہ جا کے دریا سے بول کہ جو ایک ایسے آدمی کی طرف سے میں آیا ہوں جو کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا، جو کبھی زندگی میں بیوی کے پاس نہیں گیا، جو کبھی زندگی میں پانی نہیں پیا، اس کے نام انہوں بھیجا میرے کو، تمہیں کو راستہ دے دے بول کے بول. جاتے، ان کا کام بن جاتا، ادھر چلے جاتے. ادھر یہ بزرگ کی بیوی سن لیتی اندر. بہت سارے اللہ والوں کی بیویاں بہت تیز نکلتے رہتے، انہوں نہیں مانتے رہتے شوہر کو، دنیا مانتی. مگر اس میں کوئی عجیب بات نہیں، حضور کو حضور کا چچا نہیں مانتا تھا. ساری دنیا میں ہدایت میں حضور کا چچا سب سے، چچا بولے تو والد کے برابر تھے اس زمانے میں، گھر کا چچا نہیں مانا. تو گھر والے ماننا ضروری نہیں ہے کسی کو. تو بہرحال وہ بیوی سن کے آگے لڑنا شروع کرے بڈھے. تو سب جھوٹے باتیں بولا، وہ میں برداشت کر لیتی ہوں، کھانا نہیں کھایا تو اتنا موٹا تازہ کیسا ہوا، پانی نہیں پیا، بولا کچھ بھی نہیں. اب یہ جو 5 بچے ہیں نا، یہ کس کے پھر کبھی
رشتہ قائم نہیں کرا, میں بیوی کے پاس نہیں گیا بول کے بولے تم, پھر یہ بچے ہیں تو کس کے, تو میرے کو الزام لگا دیا نا. بہت دیر تک بات ٹالتے رہتے, پیچھے پڑ گئے تو ارے بندی میرے بولنے کا یہ مطلب تھا کہ میں جو کچھ کیا اللہ کے واسطے کیا, کبھی اپنی طرف سے کرا ہی نہیں. میں اگر زندگی میں کبھی کھانا کھایا تو کبھی بھی میرے واسطے میں کھاتے وقت میں اپنے لیے کھایا ہی نہیں, جب بھی کھایا میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بول کے کھایا. جب بھی میں پانی پیا, ایک بار بھی میرے کو جذبے میں آ کے کبھی پانی نہیں پیا, میں ہر بار مجھے یاد رہتا تھا زندگی بھر کبھی بھی کہ میں اللہ کے لیے پی رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے اس وقت اس لیے پی رہا ہوں. اور میں جب بھی تمہارے پاس آیا میں اپنی خوشی سے نہیں آیا, اللہ کا حکم ہے بیوی کا خیال رکھو بول کے آیا میں, وہ میں بولا. تو اس کو بولتے اخلاص, اللہ کے لیے کرنا ہر کام. اب یہ اتنا دھیان کس کو بنتا جو زیادہ ذکر کرے اس والے کچھ بنتا نہیں, تو آدمی کوئی کام غصے میں آ کے کرتے رہتا, میرے کو اچھا دکھ رہا بول کے کرتے رہتا, یا دنیا کا کوئی فائدہ دکھ رہا بول کے کچھ تو بھی سمجھ کے کرتے رہتا, صرف اللہ کے لیے کرنا بولے تو. دیوبند کے جو پہلے صدر مدرس تھے مولانا یعقوب صاحب, انہوں پڑھاتے پڑھاتے ایک بچے کو مارنا شروع کرے, تو انہیں جو ہے بولا اللہ کے واسطے مجھے مت مارو, اللہ کے واسطے مت مارو بولا. تو انہوں ہنس کے بولے ارے میں اللہ کے لیے تو مار رہا ہوں تیرے واسطے. بولے مارتے وقت دھیان تھا, میں کون اس کو مارنے والا ہوتا, بالکل نہیں, مگر اس کو مارے تو اب اللہ کا مرضی ہے کہ اس کو مارنا, تو مارا میں, مطلب یہ غصے سے نہیں مارتے تھے, اللہ کے لیے بول کے مارتے تھے. غصہ کرے تو بھی اوپر سے کرتے رہتے, اندر سے اللہ کرو میں تو کر رہا ہوں, تو میں کون غصہ کرنے والا بول کر, میرا کیا حق ہے بول کر رہتا تھا ذہن میں. چپ کے اوپر اندر سے پورا کنٹرول میں اپنے ذاتی غصے سے نہیں کرتے تھے. حضرت علی سے ایک کافر کی جم کے لڑائی ہوئی, بہت دیر تک کشتی چلنے کے بعد جو ہے اس کو گرا دے کے جنگ میں, اس کے گلا کاٹنے کے واسطے جیسے اس کے گلے پہ رکھے تلوار, تھوک دیا منہ پہ. اب اتنی مشکل سے آئے تھے, کاٹے تھے, ان تھوکتے اٹھ کے سیدھا کھڑے ہو گئے, چھوڑ دیا اس کو. انہیں حیران ہو گیا, پوری طرح میں خوابوں میں آ گیا تھا اتنی دیر کی لڑائی کے بعد. اب میرے کو ایسا ہے نا, چھوڑ کے کیوں ہٹ گئے تم؟ بولے کہ میں جب سے جو لڑ رہا تھا اللہ کے واسطے تم سے لڑ رہا تھا, لیکن تم تھوکتے ہی میں دیکھا کہ میرے کو غصہ آ گیا, تمہیں اپنے غصے کی وجہ سے تھوڑی مارنا ہے, اس واسطے میں ہٹ گیا. بولا ایسا دھیان کس کو رہتا؟ آسان ہے, صاحب نسبت کو رہتا ایسا دھیان. بغیر نسبت والا ہر غلطی میں شیطان کچھ تو مکس کر دیتے رہتا لا کے اس کو. نماز پڑھ رہا ہے دوسروں کے لیے پڑھتا, بیوی کا خیال رکھ رہا ہے تو دوسرے جذبات سے رکھتا, کچھ تو بھی ایک جذبات, پورے جذبات ختم ہو کے صرف اللہ کے لیے ہوتے. جب اللہ ثواب دیتے, نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے, میرے واسطہ کرا کیا بولتے اللہ تعالیٰ. تو اس وجہ سے ویسا اخلاص آنا بولے تو, اب یہ بات کو سب مانتے, ہر کام اللہ کے لیے کرنا بول کے اس میں کچھ شک ہے؟ دنیا کا کوئی عالم یا کوئی دین کا جاننے والا اس بات سے ناواقف ہے کیا کہ بھائی ہر کام بس اللہ کے لیے کرنا, ورنہ وہ کام نہ کر رہا ہے؟ سب معلوم ہے, مگر یہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا بولے تو کتنی محنت لگتی وہ نہیں معلوم لوگوں کو. بولتے آسانی سے ہر کام اللہ کے لیے کرنا بولے, ویسے وہ بزرگ کیسا بننا, حضرت علی کے ویسا بننا ہو تو کتنی محنت لگتی. کام اللہ کے لیے کرنا کتنی محنت کے بعد ایسا بنتا آدمی. اس محنت کا نام ہے نسبت. وہ کثرت ذکر سے ہی آتی ہے, اس کے بغیر نہیں آتی. تو ذکر کے مختلف چاروں سلسلوں میں الگ الگ طریقے ہیں, مگر سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں اللہ کا دھیان اتنا غالب کر دیتے کہ آدمی پھر ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا ہو جاتا, اس کے انہیں اپنے کچھ بھول جاتا, پھر اپنی مرضی ختم ہو جاتی اس کی. تو بہرحال یہ ہے, اسلام کا بھی خلاصہ یہی ہے اور سلوک کا بھی خلاصہ یہ ہے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دل لگا کے خوب اچھے مراقبے کرنا, تاکہ ایک ایک چیز ہمارے اندر سے نکلے. جب تک یہ لطیفہ فنا نہیں ہوں گا, ہمارے کاموں میں سے شہوت نہیں نکلیں گی. اپنی مرضی سے کھائیں گے, مزے کے واسطے کھائیں گے, کیا کے واسطے کھائیں گے. شہوت جانا ہو تو یہ لطیفہ ختم ہونا, سمجھے, غصہ جانا ہو تو یہ لطیفہ ختم ہونا,
حرص جانا ہو تو یہ لطیفہ ختم ہونا، اچھا دھل جانا، حسد جانا ہو تو یہ لطیفہ ختم ہونا، تکبر جانا ہو تو یہ لطیفہ ختم ہونا، نفس جو ہے قابو میں آنا ہو تو یہ لطیفہ ختم ہونا، پورا جسم میں ذکر اثر نہ ہوتا. ایسی جو 35 اسٹیپ ہے اس میں وہ کریں گے تو ہم بیچ میں سے ہم نکل جاتے، پھر اللہ ہی اللہ رہتے، ہمارا ہر کام اللہ کے واسطے ہوتا. تو اللہ سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ ہم جیسا سلوک ہے اس کو سمجھ کے ویسی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، اس کے واسطے سخت محنت کی کوشش کریں. اور یہ چیز ذکر کے غلبے کے بغیر نہیں ہوں گی. اور ذکر کا غلبہ ہونا بولے تو ہمارے پیر صاحب بولتے، جو اپنے خاص لوگوں کو بولے کہ 3 گھنٹے کا تو مراقبہ ہونا. وہ بھی نارمل آدمی کو ہے، کوئی بہت ہی بڑا پاپی ہے یا اس کے دماغ میں بہت زیادہ خناس گھسا ہوا ہے تو اس کو اور بھی ٹائم لگ سکتا. 3 گھنٹے کا مراقبہ ہونا، دن میں 2 بار 3 بار کر کے کرو کیسا بھی. تو عام طور پہ اتنا کرے تو آہستہ آگے گاڑی آگے بڑھتی ہے. تو وہ ٹارگٹ ہم لانے کی کوشش کرنا. تو انشاءاللہ مراقبے جم کے کرنے کی کوشش کریں گے. چلو تھوڑا پانی دے دو. بغیر نسبت کے کہاں جیے تو فائدہ ہے، نمازیں پڑھے تو فائدہ ہے، کتابیں لکھے تو فائدہ ہے، تقریریں کرے تو فائدہ ہے، انسانوں کی خدمت کرے تو فائدہ ہے نہیں ہے. جو لوگ بھی انسانوں کی خدمت کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ہینچ دے دیتے، ہینچ حساب کر دیتے. وہاں آئے تو بولتے تیرے کو دے دیا، بولتے یہ بتاتے اللہ تعالیٰ تم فلاں خدمت کرے تو پیسے میں برکت دے دیا، تمہاری بیماریاں دور کر دیا. اللہ کے لیے کرے سو کچھ اللہ دینے والے ہیں. دوسرے مقصد سے کرنے والوں کو یہیں حساب اتنے اچھا یہاں کریں، یہیں چکتا کر دے کے وہاں پر صرف سزا رہتی.